حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ایسی بلند ہے اور ایسی رفیع اور وقی ہے کہ ہم اس کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے کہ حضرت سعدی نے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے۔ سارے انبیاء، سارے رسل، سارے فرشتے، ساری مخلوقات جن و انس ایک طرف، اور اللہ کے آخری نبی، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں مجھے فرمایا گیا ہے کہ میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ حقیقت ہے جس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے کہ اگر دنیا کے سارے خطیب اور مقررین کوشش کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کی تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ البتہ جیسے عربی کا ایک اصول ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک بعضہ، کہ جو سب حاصل نہیں ہو سکتا تو چلو جتنا ہو جائے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا، اس کے بارے میں کچھ عرض معروض کرنا، یہ خود ہماری خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے، کچھ بیان کیا جائے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہے اس کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، یہ تو اعظم القربات ہے ہی، لیکن ہمارے اکابر علماء کرام، ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ تو ہے ہی عظیم الشان قربت، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، چاہے نظم کے طور پہ کیا جائے چاہے نثر کے طور پہ کیا جائے۔ آگے یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس چیز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نوع کی نسبت حاصل ہو جائے اس کا ذکر تذکرہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم قربتوں میں داخل ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ کے ساتھ جو غبار لگا ہوا ہے اس کا ذکر تذکرہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اعظم القربات میں سے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گدھے کی سواری کی تھی اس گدھے کے بول و براز، پیشاب پخانے کا تذکرہ بھی اعظم القربات میں سے ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں قربت ہے۔ جس چیز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی نسبت حاصل ہو جائے اس کا ذکر تذکرہ کرنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے، دل روشن ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے چند امور انشاءاللہ اس مبارک مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ان امور میں منفرد ہے۔ کوئی ان کا
ان امور میں ساجی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس سے یہ اندازہ ہوگا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے۔ ویسے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند واقعات جو انشاءاللہ میں عرض کروں گا ان سے کچھ انداز ہو جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر، جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور قصہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سن چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے تکبر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو ٹھکرایا، اور اللہ نے اس پہ لعنت بھیجی۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دیں کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور دونوں سے کہا کہ اس درخت، ایک درخت بتایا کہ اس میں سے تم نے نہیں کھانا، باقی ساری جنت میں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش کرو، لیکن اس درخت کو یاد رکھنا، اس کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربا هذه الشجرہ۔ اللہ کی شان۔ حضرت السلام مدت دراز تک اس جنت میں رہے۔ شیطان جس نے اللہ سے مہلت مانگی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی، وہ مختلف انداز سے حضرت آدم علیہ السلام پہ اپنا جال بچھاتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن آ کے اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا خیر خواہی ہے؟ کہ یہ درخت جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کھانے سے، اس کی وجہ پتہ تمہیں کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا وجہ اس کی ہے؟ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے، اور جنتی بننا گویا اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا، اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اس پہ اس نے قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی قسم بھی کوئی جھوٹی کھا سکتا ہے۔ وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کے میں پتے میں سے، پھل میں سے تھوڑا سا کھا لیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ شیطان نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کوئی جھوٹی اللہ کی قسم ایسی بات پہ کھا سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فیصلہ فرمایا کہ اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی حوا، تم دونوں کو اب میں دنیا میں اتاروں گا۔ دنیا میں جاؤ گے، وہاں رہو گے تم اور تمہاری اولاد سب۔ جو میری بات مانے گا، میرا کہا مانے گا، میرے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اور شیطان کی مخالفت کرے گا، تو یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم کو اور تمہاری اولاد کو پھر یہیں واپس لے آؤں گا۔ لیکن جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں کے باقاعدہ کہا نہیں مانے گا، بلکہ نفس اور شیطان کے پیچھے چلے گا اور شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے گا، تو پھر میں اسے شیطان کے ساتھ جہنم میں بھجوا دوں گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو انتہائی افسوس اور رنجیدہ کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، شیطان نے کیسے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام کہ 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک، اور بعض دفعہ اتنی
اتنے افسوس سے روتے تھے، اتنے آنسو بہتے تھے کہ جس جگہ پہ بیٹھتے تھے وہ جگہ آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ 40 سال تک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے دربار میں روتے رہے اور معافی مانگتے رہے، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی لگے رہے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ ایک دن 40 سال کے بعد یہ حدیث حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوفا فی سیرت المصطفیٰ میں نقل فرمائی ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، لیکن ابن الجوزی کا شمار چونکہ متشدد محدثین میں ہوتا ہے، اس لیے ان کا اس حدیث کو ذکر کرنا اس کتاب میں جس کے مقدمے میں حافظ ابن الجوزی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی سیرت مطہرہ کی کتابیں دیکھیں، لیکن ان میں مجھے معتبر احادیث نہیں ملی، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایسی حدیث کی کتاب لکھوں جس میں معتمد اور معتبر احادیث نقل کروں۔ اس کتاب میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے صدقے اور طفیل میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو حافظ بن جوزی اس روایت میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یدریک ما محمد، کیا آدم تجھے کیا پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تم کہاں سے انہیں جانتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، جب آپ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا تھا تو جنت کے 2 کواڑ تھے، جس دروازے سے میں داخل ہوا اس کے 2 کواڑ تھے، جیسے اس دروازے کے 2 کواڑ، ایک ادھر ایک ادھر۔ تو ایک کواڑ پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے کواڑ پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو میں اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو بہت اونچے مقام والی ہے کہ اس کے نام کو آپ نے جنت کے دروازے پہ اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انہو من ذریتک، اور پھر فرمایا ولولاہ لما خلقتک، اے آدم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کون ہے؟ یہ تمہاری ہی اولاد میں سے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، لولاہ لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، انہی کی وجہ سے میں نے تمہاری پیدائش کی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے ہمیں کہ جیسے عام طور پہ بڑے بڑے نوابوں اور رئیسوں کے ہاں رواج تھا کہ جب ان کا کوئی لاڈلا بیٹا ہوتا تھا اور اس کی شادی کرنی ہوتی تھی تو مہینوں پہلے سے اس کی شادی کی تیاری کرتے ہیں، دور دور کے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کے لیے اگر اپنے مکانات ہیں تو ان میں انتظام کیا جاتا ہے، نہ ہو تو مکان کرائے پہ لیے جاتے ہیں، ان کو وہاں ماں رشتہ داروں کے بلایا جاتا ہے، ماں ان کے خاندانوں کے وہاں رکھا جاتا ہے، 1 کو 2 کو، کوئی 2 مہینے پہلے آتا ہے، کوئی 1.5 مہینے پہلے آتا ہے، کوئی 1 مہینے پہلے آتا ہے، کوئی 10 دن پہلے، کوئی 5 دن پہلے، کوئی 4 دن پہلے، کوئی 3 دن پہلے، اور بہت جو مشغول ہوتے ہیں وہ 1-2 دن پہلے آ ہی جاتے تھے۔ یہ پرانے نواب و رئیسوں کی باتیں تھیں جن کے پاس فالتو پیسے ہوتے تھے اور تعیش کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد یہ سارے ہنگامے ہوتے، خوشیاں منائی جاتی، میلے کا سماں ہوتا اور مختلف انداز سے مہمانوں کی دعوتیں کی جاتی، سارا ہنگامہ۔ اور
ایک دن وہ آ جاتا جس دن شادی کا دن تھا. اب اس دن وہ خلاصہ ہے اس سارے ہنگامے کا. اگر شادی نہ ہوتی تو نہ رشتہ داروں کو 2-3 مہینے پہلے بلایا جاتا، نہ ان کے لیے مکان کرائے پہ لیے جاتے، نہ ان کے لیے کھانے کا اور عیش عشرت کا سامان کیا جاتا. یہ سب کیوں کیا گیا ہے؟ لاڈلے بیٹے کی شادی کے لیے، کیونکہ وہ کرنی تھی. تو اس کی عظمت، اس کا اکرام، اس کی شان، وہ شوکت دکھانے کے لیے کہ یہ میرا کتنا محبوب ہے، کتنا میرا لاڈلا ہے. تو پرانے زمانے کے نواب رئیس اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ تمام رشتہ داروں کو نوازتے تھے، سب کو نوازتے تھے، اور 2-3 مہینے پہلے سے نوازتے تھے. مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس بیٹے کی شادی. اگر وہ شادی نہ ہوتی تو یہ سارا ہنگامہ نہ ہوتا. تقریباً سمجھنے کے لیے یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجے، تو انہوں نے یہ سارا نظام بنایا، ایک پلاننگ تیار کی، جنت بنائی، جہنم بنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، اور شیطان نے ان کی نافرمانی کی، اس پہ اللہ نے لعنت بھیجی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی، شیطان نے انہیں دھوکہ دے دیا. وہ تو یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میں جنتی بن جاؤں گا. کہ شیطان نے قسم ہی ایسی کھائی تھی، لیکن وہ بات غلط نکلی اور وہ دھوکے میں آ گئے. اور پھر اللہ نے یہ نظام ایک حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، پھر 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. کیوں؟ کہ آخر میں، سب سے آخر میں مثلا جن کے وسیلے سے تم نے دعا کی ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ تمہاری اولاد میں سے ایسے ہیں کہ اگر لولاہ لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی میں پیدا نہ کرتا. تمہیں جو پیدا کیا گیا اور تمہاری اولاد میں سے 1.25 تقریباً نبی بنا کے بھیجے، اور مختلف لوگوں میں کچھ فرما بردار، کچھ نافرمان. یہ سارا ہنگامہ جو ہوا ہے یہ صرف اس لیے کہ جب انسانیت بلوغ پہ پہنچے تو پھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے. اللہ نے پھر انہیں بھیجا اور اعلان کروا دیا کہ بس اب جو مقصود دنیا و آخرت تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چونکہ آگے ہیں، اس لیے اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب قیامت تک انہی کی نبوت چلے گی، انہی کا سکہ چلے گا. اور جو شخص بھی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی دنیا اور آخرت میں چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے حقیقی اطمینان، سکون، راحت، آرام، خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے گا. اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، حشر میں بھی اور آخرت میں جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. اس حدیث سے مبارک سے آپ اندازہ کریں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جو کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا آخر میں. لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کیا کتنا اونچا اور بلند مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم.